قرآن و سنت کی روح سے یہ واضح ہے کہ انسانی جان کو انتہائی قدر و قیمت دی گئی ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کر کے خوشی محسوس کرے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ معاشرتی امن و فلاح کے لیے ضروری اقدامات اور فیصلے ریاست ہی کر سکتی ہے۔ اگر جہاد کی لڑائی کا فریضہ کسی فرد یا گروہ کے ہاتھ میں دے دیا جائے، شریعت کے نام پر طاقت کا استعمال ریاست کے خلاف مسلح محاذرہ جو پاکستان کو درپیش ہے، اسلامی شریعت کے مطابق ممنوع اور قطعی حرام ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جہاد یا قتال کا فیصلہ کرنے کا حق ریاست کے پاس ہے۔ یہ اختیار کسی واحد فرد، کسی گروہ یا کسی مسلح دستے کو دینا نہ صرف شرعی اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ اس سے معاشرے میں فساد اور تباہی پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس بات کی تصدیق آیات اور احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں۔ جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6874۔ قرآن و سنت کی روح سے یہ واضح ہے کہ انسانی جان کو انتہائی قدر و قیمت دی گئی ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کر کے خوشی محسوس کرے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی کفارہ اسے بخش دے گا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4270۔ انسانی جان کے بارے میں کوئی حتمی اور منصفانہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک مربوط اور قانونی اختیار ضروری ہے، اور یہ اختیار صرف ریاست کے پاس ہوتا ہے، کسی ذاتی گروہ یا جماعت کے پاس نہیں۔ ریاست کو اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسی لیے معاشرتی امن و فلاح کے لیے ضروری اقدامات اور فیصلے ریاست ہی کر سکتی ہے۔ اگر کبھی اجتماعی مفاد کے تحفظ کے لیے جنگ یا قتال ضروری بھی محسوس ہو، جو کہ ایک آخری حربہ ہوتا ہے، تو اس کا نفاذ ریاست کی قانونی، اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری کے تحت ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اولی الامر کی۔ سورہ نساء آیت 59۔ اگر جہاد کی لڑائی کا فریضہ کسی فرد یا گروہ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو امکان ہے کہ وہ ذاتی، مالی، سیاسی یا مخصوص مفادات کے تحت عمل کرے اور اس طرح زمین پر فساد پھیل جائے۔ اسی خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے ان مسائل، بڑھتے ہوئے فتنہ خوارج اور دیگر دہشت گردانہ نظریات اور کارروائیوں کے تدارک کے لیے ایک مفصل حکمت عملی نیشنل ایکشن پلان اور پیغام پاکستان کے نام سے مرتب کی، جسے 36 معتبر علماء اور قرآن و حدیث کے ماہرین نے مستند قرار دیا۔ اس دستاویز میں ریاست اور ذیلی جماعتوں کے ذریعے جہاں نافذ کرنے کے درمیان فرق واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ فرقہ وارانہ نفرت، مسلح فرقہ وارانہ تصادم اور طاقت کے زور پر اپنے نظریات دوسروں پر نافذ کرنا شریعت کے تقاضوں کے منافی اور زمین میں فساد ہے۔ اس لیے حکومت اس نوعیت کے منفی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے۔ شریعت کے نام پر طاقت کا استعمال ریاست کے خلاف مسلح محاذرہ، تخریب، فساد اور دہشت گردی کی ہر شکل جو پاکستان کو درپیش ہے، اسلامی شریعت کے مطابق ممنوع اور قطعی حرام ہے۔ یہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہیں اور اس کے نتائج اسلام اور وطن دونوں کے لیے مضر ہیں۔ جہاد کے اس پہلو، جنگ و قتال کو شروع کرنے کا حق صرف اسلامی ریاست کے پاس ہے۔ کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ کسی بھی فرد یا جماعت کے ایسے اقدام کو ریاست کی حاکمیت میں مداخلت سمجھا جائے گا اور انہیں بغاوت تصور کیا جائے گا، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق سنگین جرم اور سزا کے مستحق ہے۔